مختلف انداز سے، مختلف اسلوب سے اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے۔ دوسرا موضوع اس کا رسالت ہوتا ہے، اور رسالت سے مراد انبیاء کا تذکرہ، ان کی قوموں کا تذکرہ، انبیاء نے جو دعوت و تبلیغ کے کام میں جد و جہد کی، جو محنت کی، اس کا تذکرہ، ان کا جس قوم سے پالا پڑا، ان کی قوم کے لوگوں کا آگے رد عمل کیا تھا، قبول کرنے والے کون تھے، انکار کرنے والے کون تھے۔ انسان ہی تھے، انسان کی نفسیات ایک ہی ہوتی ہے، ماننے والوں کی نفسیات اور نہ ماننے والوں کی نفسیات ایک ہی ہوتی ہے۔ قرآن میں پیغام ہدایت انسان کے لیے ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی نفسیات کا مختلف انداز سے تجزیہ پیش کرتا ہے کہ انکار کیوں کیا، ان کے انکار کی وجہ کیا تھی، وہ کیا بہانے کرتے تھے، اعتراضات کیا تھے، اشکالات کیا تھے، وہ کاؤنٹر آرگومنٹس کیا دیتے تھے۔ نبی جب ان کے سامنے دلائل پیش کرتے، جب ان کے سامنے دعوت حق پیش کرتے، تو آگے سے ان کا جواب کیا تھا۔ پھر اس کے بعد قیامت کا ذکر ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کا عام طور پر ذکر کیا جاتا ہے۔ وقوع قیامت جب ہوگی تو اس کے آثار کیا ہیں، قیامت جب ہوگی تو اس کے مختلف اعتبارات سے اس کی منظر کشی کی گئی ہے، قبر کے حالات، برزخ کے حالات، اس کے بعد جو ہے یوم حساب کے حالات۔ تو اسی طرح سورۃ الفرقان کی ابتدا میں کفار جو انکار کرنے والے تھے ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ وقال الذین لا یرجون لقاءنا، اللہ فرماتا ہے ان لوگوں نے کہا جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، کیا کہا؟ لولا انزل علینا الملائکہ او نری ربنا، ہمارے پر ملائکہ کیوں نہیں اترے، یہ نبی کیوں اترے انسانی صورت میں، یا ہم اپنی آنکھوں سے رب کو کیوں نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ تکبر کر رہے ہیں اور سرکشی کر رہے ہیں۔ جب یہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن ان مجرموں کے لیے کوئی خوشخبری اور کوئی اچھی بات نہیں ہوگی، اور جنت والے کامیاب ہو جائیں گے اور یہ حرکتیں کرنے والے نقصان میں ہوں گے۔ اور حضور اللہ فرماتا ہے کہ اس دن جب بادشاہی کس کے لیے ہوگی؟ رحمان کے لیے ہوگی، اور کافروں پہ وہ دن بڑا سخت ہوگا۔ تو کہا کہ ان ظالموں کی حالت یہ ہوگی کہ یہ غصے سے ڈر کے مارے اپنے ہی ہاتھوں کو چبا رہے ہوں گے، وہ کہیں گے کہ کاش کہ اس وقت دنیا میں ہم نے رسول کی بات مان لی ہوتی، کاش کہ فلاں دوست کی بات پر نہ چلا ہوتا، فلاں دوست کے کہنے پہ کفر نہ کیا ہوتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کو ہدایت آنے کے بعد ذکر سے گمراہ کر دیا، اور شیطان انسان کا کیا ہے؟ دشمن ہی ہے، انسان کو ساتھ فراڈ ہی کرتا ہے، دھوکہ ہی دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم رب کے سامنے کہیں گے کہ یا ربی ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اس کو پڑھنا چھوڑ دیا تھا، اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا تھا، اس سے ہدایت لینی چھوڑ دی تھی، اور اس کو سمجھنا چھوڑ دیا تھا۔ اب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے بغیر سمجھ کے، ثواب تو ہے لیکن قرآن کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ قرآن آیا کس لیے ہے؟ انسان کے ظاہر و باطن میں انقلاب کے لیے، انسان کے ظاہر و باطن کو تبدیل کرنے کے لیے، اس کے مزاج، اس کی عادات و اطوار کو کیا کرنے کے لیے؟ تبدیل کرنے کے لیے۔ اب یہ عربی زبان میں ہے، ظاہر بات ہے کہ غیر عربی لوگ جو ہوتے ہیں، اردو بولنے والے یا دوسری زبان بولنے والے، ان کے لیے قرآن سمجھنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ ان کو عربی نہیں آتی، لیکن جس کو اردو پڑھنا آتی ہے تو ترجمہ یا تفسیر یا دروس جو ہوتے ہیں اس میں بھی قرآن کا ایک پیغام مل رہا ہوتا ہے، وہ بھی ایک پیغام مل رہا ہوتا ہے۔ قرآن سمجھنے کے لیے آسان ہے، جس طرح اخبار پڑھ سکتے ہیں ہم، خبریں سن سکتے ہیں ہم، جو ہے سوشل میڈیا چلا سکتے ہیں، تو قرآن کے لیے وقت کیوں نہیں نکلتا؟ اس وجہ سے نہیں نکلتا کہ قرآن، شیطان کا سب سے بڑا حربہ یہ ہے کہ اسے انسان کو اللہ کے کلام سے دور رکھے، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، انسان کو اس کی حقیقت سے کا بتاتا ہے، اس کے مزاج کا بتاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے مختلف قوموں کا ذکر ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کے ساتھ آپ نے دعوت کا کام کیا، آگے سے انکار کیا۔ قوم عاد، قوم سمود، اصحاب الرسی، رسی کا مطلب کنویں والی قوم۔ ایک قوم نے اپنی نبی کو کنویں کے اندر کیا کر دیا تھا؟ پھینک دیا تھا، اس کا تذکرہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، وہی اللہ ہے رات کو تمہارے لیے کیا بنایا؟ لباس بنایا، سکون کا ذریعہ بنایا، اور نوم سباتا، پھر سوتے ہو تو سونے کو تمہارے لیے راحت بنا دیا، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ نُشُورًا، اور دن تمہارے کام کاج کے لیے بنایا۔ کس کے لیے بنایا؟ کہا وہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، جو خوشخبری ہوتی ہے۔ بارش سے پہلے کیا آتی ہے؟ ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، اور ٹھنڈی ہوائیں کسی خوشخبری ہوتی ہے کہ بارش ہونے والی ہے۔ اور بارش کیوں ہوتی ہے؟ کہ زمین اگر بنجر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس بارش کے پانی کے ذریعے اس کے بنجر پن کو کیا کرتا ہے؟ دور کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا،
کافروں کی اطاعت نہ کرو، ان کی بات نہ مانو، اس قرآن کے ذریعے بھی ان سے جہاد کرنا ہے۔ پہلے گزرا مال کے ذریعے، جان کے ذریعے، اپنے وقت کے ذریعے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، جان مال کے ذریعے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ قرآن کے ذریعے بھی اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ قرآن کے ذریعے کیا؟ قرآن کے دلائل، قرآن کا پیغام، قرآن جو تعلیم دیتا ہے، جس حقائق سے آگاہ کرتا ہے، اس کے ذریعے بھی تم کیا کرو؟ جہاد کرو۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ وہی اللہ ہے جس نے دو سمندروں کو آپس میں جوڑا، ایک میٹھا ہے اور ایک کیا ہے؟ نمکین ہے، اور ان کے درمیان حجاب بنا دیا۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بھی بنایا ہے، آپ انہیں کہہ دیں۔ حضور کو کہا جا رہا ہے کہ مجھے تمہیں دعوت دے رہا ہوں، اسلام کی دعوت دے رہا ہوں، میرا تم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تم سے کوئی بھی پیسے نہیں مانگ رہا، نہ اس پر تم سے کیا مانگ رہا ہوں؟ اجرت مانگ رہا ہوں۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ وہی اللہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا 7 دنوں میں، 7 دنوں کا مطلب 6 دنوں میں، 6 دنوں کا مطلب ہے 6 مرحلے۔ دن اور رات کا تعلق تو سورج کے ساتھ ہے نا، جب یہ سورج چاند نہیں تھا، جب یہ بن رہے تھے تو اس وقت ایام کا مطلب کیا ہے؟ فی ستۃ ایام کا مطلب 6 مرحلوں میں بنایا۔ کتنے مرحلوں میں؟ 6 اسٹیپس میں بنایا، 6 درجوں میں بنایا۔ پھر اللہ نے عرش کی طرف متوجہ ہوا، اللہ فرماتا ہے الرحمن فصل بھی خبیرہ، رحمان کے بارے میں، اللہ کے بارے میں اگر جاننا چاہتے ہو تو اس بندے سے پوچھو جو اس بارے میں جانتا ہے، خبر رکھتا ہے، اس سے پوچھو۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان میں بروج بنائے۔ بروج فلکیات کے اعتبار سے اس کا مطلب یہ ہے جو ستاروں کے جھڑمٹ ہوتے ہیں، کلیکشن آف دا اسٹارس ہوتے ہیں، مختلف، آپ دیکھتے ہیں جب آسمان پر مختلف ستارے ایک جھمگٹا سا لگا رہتا ہے، جڑمٹ جو ہوتا ہے اس کی مختلف شکلیں بنتی ہیں، تو عام طور پر 12 میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے کہ 12 بروج ہیں، حمل، سور، جوزا، سرطان، اسب، سنبل، میزان، عقرب، قوس، جد، دل، حوت، یہ 12 نام ہیں، 12 برج ہیں۔ آپ اسٹیشن کہہ لیں، کیا کہہ لیں؟ اسٹیشن کہہ لیں، جہاں پر ستارے کیا ہوتے ہیں، ان کی ایک منزلیں ہیں، ستاروں کے جھرمٹ ہے، اس کا ذکر ہے۔ کہا کہ اللہ نے رات اور دن کو بنایا، ایک دوسرے کے پیچھے آتی ہیں، یہ بھی نشانی ہے اس بندے کے لیے جو نصیحت قبول کرے اور شکر ادا کرنے والا ہو۔ پھر اللہ کے نیک لوگ جو ہیں ان کو عباد الرحمن کے نام سے پکارا گیا۔ اللہ فرماتا ہے جو رحمان کے بندے ہیں ان کی عادت کیا ہوتی ہے؟ الذین یمشون علی الارض ہونا، وہ زمین پہ چلتے ہیں تو تکبر کر کے نہیں چلتے، اکڑ کے نہیں چلتے، بلکہ کس طرح چلتے ہیں؟ وقار کے ساتھ چلتے ہیں، نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، نہ تکبر کے ساتھ چلتے ہیں، نہ چھچورے پن کے ساتھ چلتے ہیں۔ ان میں چھچورا پن بھی نہیں ہے، گرے ہوئے بھی نہیں ہیں، اور بہت زیادہ تکبر میں اترا کے بھی نہیں چلتے، نرمی کے ساتھ چلتے ہیں۔ اگر ان سے کوئی جاہل آدمی بحث کر لے، تکرار کر لے، جاہل آدمی کا مطلب جاہل وہ ہوتا ہے کہ جس کو کسی مسئلے کے بارے میں پتہ نہ ہو اور اس پر دلیلیں دے رہا ہو، اس پہ مناظرہ کر رہا ہو، اس پہ ڈیبیٹ کر رہا ہو، اس پر دلائل دے رہا ہو، پتہ نہیں ہے، تو کہا کہ میرے بندے جو ہیں ان کی عادت کیا ہوتی ہے؟ وقالوا سلاما، ایسا بندہ آ جائے بحث کرنے کے بجائے اسے کہتے ہیں کہ تجھے سلامتی، اور وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ان کی راتیں اللہ کہتا ہے سجدوں میں گزرتی ہیں، قیام میں گزرتی ہیں، وہ دعا کرتے ہیں کہ رب کریم عذاب جہنم سے ہمیں بچا۔ جب خرچ کرنے کی باری آئے نہ تو زیادہ کنجوسی کرتے ہیں، نہ فضول خرچی کرتے ہیں، معتدل خرچ کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت نہیں کرتے، کسی جان کو جس کو اللہ نے حرمت دی ہے کسی کا قتل نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے، اور جو ایسا کرے گا وہ گناہ کمائے گا، اسے عذاب دیا جائے گا، ہمیشہ ذلت کے ساتھ رہے گا، سوائے اس کے کہ جو توبہ کر لے، نیک اعمال کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی برائیاں نیکیوں میں بدل دے گا، اور جو توبہ کرے، نیک اعمال کرے، اللہ اس کی طرف خوب توجہ کرتا ہے۔ کہا جو نیک لوگ ہیں وہ بری کاموں سے دور رہتے ہیں، وہاں گواہ نہیں بنتے اور بری گواہی نہیں دیتے، اگر فضول بات کے پاس سے گزر جائیں، فضول کام ہو رہا ہو، گناہ والا کام ہو رہا ہو تو طریقہ کار سے وہاں سے کیا ہو جاتے ہیں؟ گزر جاتے ہیں۔ جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو اندھوں اور بیروں کی طرح اس پر ٹوٹ نہیں پڑتے، بلکہ اللہ کی آیتوں پر غور و فکر کرتے ہیں، آیات الہیہ پر غور و فکر کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ جو عباد الرحمان ہیں وہ دعا بھی مانگتے ہیں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ تعالیٰ ہماری ازواج اور ہماری بچوں میں، ہمارے زوجہ اور ہماری بچوں کو تو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمیں نیک لوگوں کا پیشوا بنا دے۔ اللہ فرماتا ہے یہ وہی لوگ ہیں ان کے لیے جنت کے بالا خانے ہیں، کیونکہ ان نے صبر کیا، ان کے لیے تحیت ہے، سلام ہے، ہمیشہ رہیں گے، بہترین جگہ ہے۔ کہا کہ اگر تم اللہ کی عبادت نہیں کرتے تو اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا،
اگر تم اللہ کو جھٹلاتے ہو تمہارا یہ جھٹلانا تمہیں ہی نقصان دے گا۔ اس کے بعد سورۃ الشعراء ہے، شعراء شاعر کی جمع ہے، یا چونکہ اس کے اندر آگے شعراء کی مذمت آئی ہے کہ شاعر لوگ بعض اوقات تخیلاتی دنیا میں ہوتے ہیں، لمبی لمبی چھوڑ دیتے ہیں، مبالغہ آمیزی سے کام لیتے ہیں، غلو سے کام لیتے ہیں، اس کا ذکر ہے۔ تو اسی نسبت سے سورۃ کو سورۃ الشعراء کہتے ہیں۔ اس کی ابتدا میں حروف مقطعات ہے، طاسین میم تلک آیات الکتاب المبین، یہ روشن کتاب ہے۔ حضور کہا جا رہا ہے کہ لعلک باخع نفسک اللہ یکونوا مؤمنین، آپ ان کے پیچھے جن کو آپ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، کفار کو آپ دعوت دے رہے ہیں، وہ ایمان نہیں لا رہے، ان کے پیچھے غم کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر دیں۔ اتنا زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا کیا تھا؟ خیال تھا۔ تو کہا کہ جب ان کے پاس اللہ کی نشانی آتی ہیں وہ انکار کر دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، فرعون کے پاس آئے، ساتھ اپنے بھائی ہارون کو لیا، دعوت کا کام کیا۔ فرعون نے اپنا احسان جتایا کہ چھوٹے بچے تھے میں نہیں پالا، اور تم نے وہ ایک مکہ مار کے ایک بندے کو کیا کیا تھا؟ ہلاک بھی کیا تھا۔ تو آپ نے کہا کہ میرے رب نے مجھے حکمت عطا کی ہے، مجھے رسول بنایا ہے، تو نے میری پوری قوم کو غلام بنا کے جو اس پر ظلم و ستم کر رہا ہے، یہ اچھا کام ہے؟ فرعون نے آگے سے سوال کیا، ما رب العالمین، رب العالمین کون ہے؟ رب تمہیں ہو؟ فرعون کیا کہتا تھا کہ ان کا پالنے والا تمہیں ہوں، ان کے سارا معاشی نظام، حکومت کا سارا نظام تو میرے ہاتھ میں ان کا رب ہوں۔ رب العالمین کون ہے؟ تو آپ نے کہا رب السماوات والارض وما بینہما، جو زمین آسمان اس کے درمیان سب کچھ ہے ان کا رب ہے۔ جو کچھ اس کے ارد گرد تھے لوگ بیٹھے تھے، فرعون نے کہا تم نے سنا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ ربکم ورب آبائکم الاولین، یہ جو موسیٰ ہے یہ تھوڑا مجنون ہو گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کی اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ نے آگے سے بولا رب المشرق والمغرب وما بینہما، میرا جو رب ہے مشرق مغرب کا بھی رب ہے، کیا تمہیں عقل نہیں؟ اس نے کہا فرعون نے کہ اگر تم اپنی باتوں سے باز نہ آئے جیل میں ڈال دوں گا۔ آپ نے اللہ نشانیاں بتائی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو معجزات دیے تھے، پھر فرعون نے اپنے جادوگروں کو لایا۔ جادوگر جب موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر مسلمان ہو گئے، فرعون نے کہا کہ میں ان کو چھوڑوں گا نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی کہ اپنی قوم کو لے کر نکلیں۔ آپ کے لیے سمندر کیا ہو گیا؟ کھل گیا، اپنی قوم کو آپ نکلے، فرعون کیا ہوا؟ اس میں غرق ہو گیا۔ اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ایک خاص تناظر میں واقعہ ہے کہ آپ نے جب بت پرستوں کے ساتھ مناظرہ کیا، ان کا جواب یہ تھا کہ بھئی ہم یہ جو بت پرستی کرتے ہیں، بت پرستی کا مطلب ہے کہ بتوں کی پوجا کرنا، بتوں کی عبادت کرنا۔ کیا کرنا؟ بتوں کی عبادت کرنا۔ بتوں کی پوجا کرنا، بتوں کی عبادت کرنا یہ حرام ہے، کفر ہے، یہ شرک ہے۔ یہ کیا ہے؟ جہاں تک مزارات پر جاتے تو کوئی مسلمان مزارات کی نہ تو پوجا کرتا ہے نہ ان کی عبادت کرتا ہے۔ مزارات کا مطلب ہے زیارت کی جگہ۔ حضور نے فرمایا کہ تم جا کے قبروں پہ جا کر کیا کیا کرو؟ زیارت کیا کرو۔ وہ ایصال ثواب کرتے ہیں، ایصال ثواب کا بھی حکم ہے، ان کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں، شریعت اس کی بھی اجازت دیتی ہے۔ باقی مزارات کے طواف کرنا، وہاں پر سجدے کرنا، وہاں پر جو ہے دھاگے باندھنا، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ دیے جلانا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ دیے کی ضرورت نہیں ہوتی جب روشنی ہو گئی ہے، دیا روشنی کے لیے ہوتا ہے، مزار پہ دیے کی کوئی منت سنت نہیں ہوتی۔ مزارات کس لیے ہوتے ہیں؟ یہ اللہ کے نیک لوگ ہوتے ہیں، بزرگان دین پر ان کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے، ان کے وسیلے سے دعا مانگی جاتی ہے۔ بس یہی ہم ایصال ثواب کرتے ہیں، وسیلے سے دعا مانگتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ جب تم قبرستان پہ جاتے ہو، سلام کرتے ہو، تمہارے مرنے والے تمہارے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، باقی یہ بت پرستی تو بناتے، مسلمان کوئی بھی بت پرست نہیں ہو سکتا۔ بت پرست جو بت پرست ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا جا رہا ہے آپ نے اللہ کا تعارف کس طرح کرایا؟ پیچھے موسیٰ علیہ السلام نے تعارف کرایا یا ابراہیم علیہ السلام نے تعارف فرمایا؟ آپ نے کہا کہ میرا جو رب ہے رب العالمین الذی خلقنی وهو یہدین، اس سے مجھے پیدا بھی کیا ہے اور راہ بھی دکھائی ہے، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے، الذی هو یطعمنی ویسقین، مجھے پلاتا بھی ہے، واذا مرضت فهو یشفین، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں شفا بھی دیتا ہے، مجھے وہ مارتا بھی، والذی یمیتنی، وہی مجھے موت دے گا، اس سے وہی مجھے زندگی دے گا، تو میں اپنے رب سے امید رکھتا ہوں کہ مجھے معاف کرے گا۔ پھر آپ کی دعا ہے کہ رب مجھے حکمت عطا کر، صالحین کے ساتھ رکھ، نیکوں کی سنگت دے دنیا کے اندر بھی۔ آپ نے پیچھے یوسف علیہ السلام نے بولا تھا توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، مجھے اس حال میں مار کے میں مسلمان رہوں اور مرنے کے بعد میرا ٹھکانہ نیکوں کے ساتھ کر۔ یہاں سیدنا ابراہیم کیا بول رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں مجھے کن کے ساتھ رکھ؟ نیک لوگوں کے ساتھ، اچھوں کی صحبت کے ساتھ رکھ، اپنے ولیوں کے ساتھ رکھ۔ نبی ہے، نبی بھی نیکوں کی سنگت مانگ رہے ہیں، کیونکہ صحبت جو ہے وہ اثر کرتی ہے۔ صحبت کیا کرتی ہے؟
اچھے کی صحبت اچھا بناتی ہے، برے کی صحبت کیا بنا دیتی ہے؟ برائی کا رنگ دیتی ہے۔ اور آپ کی ایک اور دعا بھی ہے، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، رہتی دنیا تک میرا نام ہو جائے اچھا نام ہو جائے۔ شہرت اچھے کام کی ہوتی ہے، میں مشہور ہو جاؤں تو برے کام میں بھی مشہور ہو جاتے ہیں۔ یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رہتی دنیا تک میرا نام اچھے الفاظ میں یاد رہے۔ اب تک صدیاں گزر گئی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا نام کیا ہے؟ زندہ ہے۔ آپ نے کہا رب کریم مجھے جنت نعیم کا وارث بنا دے، مجھے قیامت والے دن مجھے رسوا نہ کر۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس دن کوئی مال کوئی بچہ کام نہیں آئے گا قیامت والے دن، سوائے اس بندے کے جو اللہ کے پاس صاف ستھرا دل لے کر آئے۔ جو اللہ کے پاس صاف ستھرا دل لے کے آیا وہ کامیاب ہوگا۔ جنت متقین کے لیے، جہنم گمراہوں کے لیے۔ تو اس کے بعد اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں ڈالے گا، ابلیس کا پورا گروہ جہنم میں جائے گا۔ اس کے بعد قوم نوح کو جب نوح علیہ السلام نے پیغام دیا، اس پارے کے اندر، اس سورت کے اندر انبیاء کا جو واقعہ کا ذکر کیا گیا ایک اور انداز سے کیا گیا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ کا تعارف کروایا، موسیٰ علیہ السلام نے بھی تعارف کروایا، یا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا تھا انی رسول امین، میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول بھی ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ خائن میرا کردار تمہارے سامنے ہے، رسول بھی ہوں، یہ تو اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہے، امین بھی ہوں، امانت دار بھی ہوں۔ کوئی اعتراض نہیں کر سکے، ہر نبی امانت دار ہوتا ہے۔ اپنا کردار پیش کیا، کیا پیش کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکہ والوں کو جب اللہ کی وحدانیت کے دلائل دیے تو آپ نے کہا تھا کہ لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ سب سے بڑی دلیل میرے سچے ہونے کی یہ ہے کہ میرا پورا کردار بچپن سے لے کر اب تک تمہارے سامنے ہے۔ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی فراڈ نہیں کیا، کبھی دغا نہیں کیا۔ میں صادق و امین کے لقب سے مشہور ہوں۔ تو جب میں صادق و امین کے لقب سے مشہور ہوں، چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی، ہر معاملات میں بھی اس معاملے میں جھوٹ، ہر نبی نے یہ بولا کہ میں رسول بھی ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا بھی ہوں، امین بھی ہوں، امانت دار بھی ہوں، کردار والا بھی ہوں، تم سب گواہ ہو۔ پیغام کیا ہے؟ فاتقوا اللہ، اللہ کا خوف کرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کی ناراضگی سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ وَاطِیعُونِی، طریقہ کار کیا ہوگا ڈرنے کا؟ میری اطاعت کرو، من پسند نہیں، جس کا جو دل چاہے اس طریقے سے اللہ سے ڈرنے لگ جائے، جس کا جو دل چاہے اس طریقے سے اللہ کی بات کرنے لگ جائے، نہیں، وَاطِیعُونِی، میری اطاعت کرنی ہے۔ یہ دو جملے آگے ہر نبی بھی کچھ بول رہا ہے۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، تیسری بات کیا بولی؟ پہلی بات کیا بولی؟ رسول امین۔ دوسری بات اللہ کا تقوی اور میری اطاعت۔ تیسری بات میں جو ایک دعوت کا کام کر رہا ہوں، تمہیں حق بات بتا رہا ہوں، تم سے کوئی پیسے نہیں مانگ رہا، میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگ رہا، تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگ رہا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر کس کے پاس ہے؟ رب العالمین کے پاس ہے۔ قوم کے لوگوں نے کیا کہا؟ ہم آپ کے پیچھے نہیں چلتے، آپ کے پیچھے وہ لوگ چلتے ہیں جو غریب ہیں، جن کی کوئی عقل ہی نہیں، جو سنتے ہی نہیں، جو سمجھتے ہی نہیں، ہم آپ کے پیچھے نہیں چلیں گے۔ آپ نے ان کو پھر دعوت دی، یہاں تک کہ وہ نہیں مانے تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ میرے اور ان کے درمیان فیصلہ کر۔ عذاب نے کیا کر دیا؟ ان کو پانی میں غرق کر دیا گیا۔ پھر قوم عاد کا ذکر ہے، ہود علیہ السلام نے صحیح ایک جملے کو، بالکل یہی سیم جملے اللہ ذکر کرتا ہے کہ سیدنا ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا بولا؟ انی رسول امین فاتقوا اللہ وأطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے کنسٹرکشن کا بڑا ماہر بنایا تھا، وہ تعمیرات کرتے تھے، بہترین چیزیں عمارتیں تعمیر کرتے تھے، اللہ نے ان کو بڑا عطا کیا تھا، طاقتور لوگ تھے، لیکن انہیں پھر بھی نبی کی بات نہیں مانی۔ اللہ نے مال دیا، اولاد دی، لیکن مال اولاد اللہ کی نعمتیں، ان کو شکر گزار بنانے کے بجائے اللہ کی نعمتوں میں ان لوگوں نے کیا کیا؟ ناشکری پر اتر آئے، وہ بھی ہلاک ہوئے۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے صحیح یہی بات، سیم یہی بات دہرائی۔ آپ کی قوم کو بھی اللہ نے بڑا عطا کیا تھا، لیکن انہوں نے جو معجزہ تھا اونٹنی، اس کو مار دیا، وہ بھی عذاب کا شکار ہوئے۔ قوم لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو صحیح سیم یہی بات بولی کہ میں رسول امین ہوں، اللہ کی اطاعت کرو، میری اطاعت کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، تم یہ برے کام جو کرتے ہو چھوڑ دو۔ انہوں نے بات نہیں مانی، سخت ترین عذاب آیا۔ ان کی زوجہ بھی کافرہ تھی، وہ بھی اس عذاب میں کیا ہوئی؟ ہلاک ہوئی۔ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، اور شعیب علیہ السلام دو قوموں کی طرف مبعوث سے، ایک اصحاب مدین اور ایک اصحاب الایکہ، دو شہر تھے، ایک اصحاب مدین
ایک اصحاب ایکا، ایکا کا مطلب ہے درختوں والے، کس والے؟ درختوں والے۔ شعیب علیہ السلام نے ان کو دعوت دی، وہ بزنس مین تھے لیکن ناپ تول میں 2 نمبری کرتے تھے، انہیں آپ کی بات کا انکار کیا، مذاق اڑایا، عذاب ان کو بھی دیا گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ قرآن روح الامین لے کر آئے، آپ کے دل پہ آیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائیں۔ یہ عربی زبان میں ہے، پچھلی کتابوں میں بھی اس کا کیا ہے؟ ذکر کیا گیا ہے، یہ پچھلے صحائف میں بھی اس کا ذکر ہے۔ پھر آگے حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے قریبی رشتہ دار ہیں ان کو آپ ڈرائیں اللہ کے عذاب سے کہ برے کام نہ کریں۔ ڈرانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے نہیں ڈرانا، اللہ کی ذات محبت کی ذات ہے، اللہ سے کیا کیا جاتا ہے؟ پیار کیا جاتا ہے، محبت کیا جاتا ہے۔ اللہ کی ناراضگی سے ڈرانا ہے، اللہ کے عذاب سے ڈرانا ہے۔ اللہ سے ڈرانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے غضب سے ڈرانا، اللہ کے ناراضگی سے ڈرانا۔ ورنہ اللہ کس لیے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو اللہ تعالیٰ سے شدید ترین پیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، کریم ہے، لیکن بندہ جب اپنے آپ پر، اپنے پاؤں پر خود کو لاڑی مارے تو اس کو کیا کیا جائے؟ جیسے اللہ فرماتا ہے وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اگر کسی کو کوئی عذاب دیا جائے گا یا کسی کے اوپر کوئی عذاب آیا تو اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا۔ کیا کیا؟ کسی کے دل پر اگر کفر کی مہر لگی تو وجہ کیا تھی؟ اپنی ضد اور عناد کی وجہ سے لگی تھی۔ ورنہ اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ تو یہ چاہتا ہے، اللہ کی رضا یہ ہے کہ سب لوگ کیا ہیں؟ ایمان لے آئیں۔ ایک ہوتا ہے اللہ کی مشیت، اللہ کی مشیت، اور ایک ہوتی ہے اللہ کی رضا۔ ہر کام جو ہوتا ہے خیر ہو یا شر ہو وہ اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے، اللہ حکم دے گا تو ہوگا، اللہ خالق ہے، لیکن ہر کام اللہ کی رضا سے نہیں ہوتا۔ بندہ کفر کرتا ہے، اس میں اللہ کی مشیت تو ہے، رضا مشیت تو ہے، رضا نہیں ہے۔ لیکن ایک بندہ اگر ایمان لاتا ہے تو اس میں اللہ کی مشیت بھی شامل ہے اور اللہ کی رضا بھی شامل ہے۔ اللہ کی کفار اس کو سمجھ نہیں پائے، وہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر اللہ چاہتا تو ہم ایمان لے آتے۔ اللہ تو چاہتا ہے، اللہ تو خوش ہے کہ تم ایمان لے آؤ، لیکن یہ دنیا دارالامتحان ہے۔ اللہ چاہتا، اللہ فرماتا ہے میں چاہوں تو آیا ان کے سامنے اپنی نشانیاں ظاہر کر دوں، یہ ایمان لے آئے تو پھر امتحان کس چیز کا ہوگا؟ عالم ایمان بالغیب ہے نا، دارالامتحان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک ہے اللہ کی مشیت اور ایک ہے اللہ کی رضا۔ ہر کام اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے، لیکن وہ کام جس میں اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہو اس میں مشیت بھی شامل ہوتی ہے اور رضا بھی کیا ہوتی ہے؟ شامل ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ توکل کریں اس ذات پر جو عزیز ہے، رحیم ہے۔ کہا کہ تمہیں بتاؤں کہ شیطان کس پر اترتا ہے؟ شیطان کا حملہ کس پر ہوتا ہے؟ شیطان کا حملہ اس بندے پر ہوتا ہے جو جھوٹا ہو اور گناہ گار ہو۔ وہ شیطان کی باتوں کو سنتا ہے اور شیطان اکثر و بیشتر جھوٹ ہی بولتا ہے۔ تاکہ شاید وہ ان کی پیروی، شعراء کی پیروی تو گمراہ لوگ ہی کرتے ہیں۔ شعراء ہر وادیوں میں بھٹکتے پھرتے ہیں، ایسی باتیں لمبی لمبی بولتے ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، تخیلات کی دنیا میں رہتے ہیں، امیجنیشن کی ایک پوری دنیا بنائی ہوتی ہے، اس میں رہتے ہیں۔ جب یہ آیت ہوتی تو جو مسلمان شعراء تھے، صحابی شعراء تھے، حضرت کعب بن زہیر، کعب بن مالک، حضرت حسان، عبداللہ بن روا نے کہا یا رسول اللہ یہ ہماری مذمت میں آیت اتر گئی، شعراء کے ہم بھی شاعر ہیں۔ حضور فرمایا کہ پھر آیت اتری الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وذکروا اللہ کثیرا وانتصروا من بعد ما ظلموا۔ ہاں وہ شاعر نہیں جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور ان پر ظلم ہوا تو وہ بدلہ لیتے ہیں۔ یعنی وہ ان شاعروں کی بات ہو رہی ہے جو غلط شاعری کرتے ہیں، کفریہ شاعری کرتے ہیں، مشرکیہ شاعری کرتے ہیں، گندی شاعری کرتے ہیں، فحش شاعری کرتے ہیں، ان کی مذمت کی جا رہی ہے۔ جہاں تک ایمان والے شعراء کا تعلق ہے وہ نیک اعمال کرتے ہیں، ان کی شاعری مثبت رخ میں ہوتی ہے، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس میں مذمت نہیں کی گئی۔ اس کے بعد سورۃ النمل ہے، اور نمل کا مطلب ہے چیونٹی۔ کیا مطلب ہے نمل کا؟ چونکہ اس صورت میں چیونٹی کا ذکر ہے، جو سیدنا سلیمان علیہ السلام کا واقعہ، اسی حساب سے اس صورت کو سورۃ النمل کہا جاتا ہے۔ اس صورت کی ابتدا حروف مقطعات سے ہوتی ہے، اور عام طور پر جب حروف مقطعات سے ہو تو فوراً قرآن کی شان بیان ہوتی ہے۔ طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ وہ قرآن کی آیتیں ہیں جو مبین واضح کتاب ہے، ہدایت ہے بشریٰ المومنین کے لیے۔ مومنین کون ہیں؟ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، آخرت پہ کیا کرتے ہیں؟ ایمان لاتے ہیں۔ وہ لوگ جو آخرت پہ ایمان نہیں لاتے ان کے اعمال ہم نے ان کے لیے کیا کر دیے؟ برے اعمال مزین کر دیے ہیں۔ پر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، جب ان کو اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی کی ابتدا کی، پھر آگے
جب ان کا انکار کیا گیا ان کی قوم نے کیا، سیدنا داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کو علم عطا کیا، باپ بیٹے پر علم عطا کیا، دونوں نے علم عطا کیا تو شکر کیا، الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ، دونوں باپ بیٹا نے شکر کیا۔ ہم نے سلیمان کو داؤد کا وارث بنایا، تو سلیمان علیہ السلام کو ہم نے پرندوں کی بولیاں سکھا دی، ہر چیز عطا کر دی، اور جنات اور انسان اور پرندے آپ کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ ایک دفعہ آپ کا لشکر جا رہا تھا ایک وادی میں، تو ابھی کافی کلومیٹر دور چونٹیاں نکل رہی تھیں، ان کی ملکہ نے کہا کہ بھئی اپنے چونٹیوں نکل رہی تھی، پورا چونٹیوں کا ایک گروہ نکل رہا تھا، تو ان کی ملکہ نے کہا اپنی چونٹیوں کو کہ بھئی اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں تمہیں رونق نہ دے۔ تو سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قوت اور طاقت عطا کی تھی کہ آپ دور سے بھی سن لیتے تھے، نبی تھے، نور ولایت تھا، نور نبوت تھا۔ تو سلیمان علیہ السلام فتبسم ضاحکا من قولها، چونٹی کی یہ بات سن کے جو کافی کلومیٹر دور تھی، جس نے یہ بات کی، آپ اس کی بات سن کر ہنس پڑے، اور پھر آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے آپ کو نعمت دی۔ اس کے بعد ایک اور آپ کے شکر گزاری کا واقعہ ہے کہ آپ کا ایک پرندہ ہدہد تھا، جس کی ذمہ داری تھی کہ رستے میں آگے چلتا تھا، نشاندہی کرتا تھا، اس کو ایک دن نہیں تھا، تو آپ نے کہا ہدہد پرندہ کہاں ہے؟ وہ آیا، وہ کافی دیر بعد آیا، آپ نے کہا تو کہاں تھا، دیر کیوں کی؟ اس نے کہا میں نے ایک ایسی قوم دیکھی ہے کہ جو سورج کی پوجا کرتی ہے، شیطان نے ان کو برے کام پہ لگایا ہوا ہے اور اللہ کی عبادت نہیں کرتی۔ تو آپ نے کہا میرا یہ خط لے جاؤ، جا کے ان کی اس قوم کی جو ملکہ تھی، سبا نام تھا اس کا، اس کو یہ خط دے دو۔ تو اس میں کیا تھا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ تم سارے، یہ سلیمان کی طرف سے ہے، اللہ کے نام سے شروع جو رحمان الرحیم ہے، یا تو تم میرے پاس مسلمان بن کے آ جاؤ اور میرے خلاف سرکشی نہ کرو۔ جب یہ خط اس کی طرف بھیجا، ملکہ نے تحفے طائف دے کے بھیجا کہ ہو سکتا ہے کوئی عام سا بادشاہ ہو، تحفے طائف لے کے خوش ہو جائے۔ تو آپ نے اسے پیغام بھیجا کہ میں تحفے طائف مجھے ضرورت نہیں، اللہ نے مجھے بہت عطا کیا ہے، اگر تم نے اسلام قبول نہیں کیا، اس بت پرستی کو نہ چھوڑا، تو میں لشکر لے کے آؤں گا تو میں ختم کر دوں گا۔ ملکہ نے کہا ہم آ رہے ہیں۔ ملکہ اپنے لشکر کے ساتھ آئی، اس کا بہت بڑا تخت تھا جس کو وہ ایک چھپا کر رکھتی تھی، بڑا تخت تھا، اس میں جواہرات وغیرہ لگے تھے۔ تو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اپنا ایک معجزہ یا اللہ کی نعمت اس کو بتانے کے لیے آپ بیٹھے تھے، اب وہ وہاں سے نکل گئی تھی، اپنے علاقے سے کافی دور تھی۔ تو آپ نے کہا کہ تم میں سے کون ہے، کیونکہ آپ کے دربار میں انسان بھی تھے، پرندے بھی تھے، جنات بھی تھے، آپ کے صحابہ بھی تھے۔ تو آپ نے کہا کون ہے جو اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت یہاں لے آئے؟ کہا کہ جنات کا ایک بڑا، قال عفریت من الجن، ایک بڑا دیو کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ میں لے آؤں گا۔ کہا کتنی دیر میں لے آئے گا؟ کہا کہ آپ کی یہ مجلس ختم ہونے سے پہلے میں لے آؤں گا۔ تو آپ خاموش رہے، یہاں تک کہ قال الذی عنده علم من الکتاب، آپ کا ایک صحابی تھا، ولی، ایک ولی ہے، آصف بن برقیہ، نام تو ان کا ذکر نہیں ہے، مفسرین نے لکھا ہے، اللہ نے یہ کہا کہ ان کو اس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ کس کا علم تھا؟ کتاب کا علم تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں لے آؤں گا۔ تو آپ نے کہا کب لے آؤ گے؟ کہا کہ آپ آنکھیں بند کر کے کھولیں گے، پلک جھپکتے ساتھ ہی میں لے آؤں گا، آپ حکم کریں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ جیسے آپ نے آنکھ کھولی تو سامنے تخت موجود تھا، سامنے تخت موجود تھا۔ تو آپ نے کہا کہ میں، یہ اللہ کا مجھ پر فضل ہے، یہ اس نے مجھے آزمایا کہ میں شکر کروں یا ناشکری کروں۔ اللہ فرماتا ہے جس نے شکر کیا اس نے اپنے لیے شکر کیا، جس نے کفر کیا تو آپ کا رب بڑا غنی ہے، بڑا کریم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک لوگوں کی شان میں بھی آتا ہے، جس طرح اصحاب کہف یہ اللہ کے ولی تھے، کیا تھے؟ اس طرح حضرت مریم یہ اللہ کی ولیہ تھی، اس طرح یہ آصف برقیہ کا واقعہ یہ بھی اللہ کی ولی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو بھی کچھ طاقت و قوت عطا کرتا ہے، لیکن وہ اللہ کی اذن سے ہوتا ہے۔ کیسے ہوتا ہے؟ اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے، لیکن جب اللہ عطا کرتا ہے تو اس کو کرامات کہتے ہیں۔ ولی سے جب ایسا کوئی کام اس کا صدور ہو تو اس کو کرامت کہتے ہیں، نبی سے ہو تو اس کو معجزہ کہتے ہیں، اور قرآن میں معجزہ کا لفظ ہے، قرآن میں آیت کا لفظ ہے۔ کس کا لفظ ہے؟ ولی سے جو اس طرح کے، نبی سے جو اس طرح کے واقعات کا صدور ہو اس کو معجزات کہتے ہیں، عاجز کرنے والے۔ نبی سے ہو، ولی سے ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کرامت کہتے ہیں، کہ اللہ نے اس کو عزت دی ہے۔ کیا دی ہے؟ عزت دی ہے۔ پھر اس کے بعد جب وہ ملکہ آنے لگی تو آپ نے کہا کہ اس کے تخت میں کچھ تبدیلی کر دو، چاہے وہ پہچانے گی یا نہیں پہچانے گی۔ جب وہ آئی اس نے اپنا تخت دیکھا، اس نے کہا کہ تو مجھے میرا ہی لگ رہا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ تیرا ہی ہے، تیرے آنے سے پہلے یہاں پہنچ گیا۔ تو وہ سمجھ گئی کہ یہ کوئی بادشاہ نہیں ہے، یہ نبی ہے، کوئی خاص بندہ ہے، یہ کوئی خاص بندہ ہے، نبی عام بادشاہوں کی طرح نہیں ہے۔ پھر آپ نے اسے کہا کہ تم اس گھر کے، اس محل کے اندر جاؤ۔ آپ نے محل کی جو فرش تھا وہ
گلاس اور کرسٹل کا بنا دیا، ایسا بنا دیا شفاف شیشے کا، نیچے سے پانی بہہ رہا تھا، ایسا لگتا تھا کہ کوئی ندی ہے، پانی بہہ رہا ہے۔ تو ملکہ نے اپنے جب اندر گھسنے لگی تو اس نے اپنے کپڑے شلوار کے پیچھے اوپر کیے کہ کہیں میں گیلی نہ ہو جاؤں، تو آپ نے کہا کہ یہ پانی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ فرش ہے۔ آپ ہی بتانا چاہتے ہیں کہ مجھے تیرے مال و اسباب کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی قوت اور طاقت عطا کی ہے۔ وہ ملکہ ایمان لے آئے۔ اس کے بعد آخر میں لوط علیہ السلام پھر قوم صالح کا ذکر ہے کہ ان کے 9 سردار تھے، فساد پھیلاتے تھے اور کیا کرتے تھے، انہیں آپس میں پلان بنایا کہ آج صالح علیہ السلام کو ہم کیا کر لیں گے، قتل کر دیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ نے کہا انہوں نے پلان بنایا لیکن ان کا پلان ناکام ہو گیا، وہ سارے تباہ و برباد ہو گئے۔ قوم لوط کا ذکر ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ اپنی حرکتوں سے جب باز نہ آئے تو ان پر ہم نے کیا کیا، بارش کر دی، پتھروں کی بارش کر دی اور وہ تباہ و برباد کر دیے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے، دوسروں کو پہنچانے کے رب کریم توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔